بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کائنات کی شروعات کیسے ہوئی؟ انسان کے وجود کا اصل مقصد کیا ہے اور اس خالق کو کیسے پہچانا جائے جو ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے؟ آج ہم نہج البلاغہ کے جس پہلے خطبے کا جائزہ لینے جا رہے ہیں وہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ منطق اور فلسفے کا ایک سمندر ہے۔ یہ خطبہ خدا کے وجود سے لے کر انسان کی نفسیات تک کے سفر کو طے کرتا ہے۔ اس عظیم خطبے کے آغاز میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام ایک دلچسپ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین کی شروعات ہی خدا کو جاننے یعنی معرفت سے ہوتی ہے، لیکن اس لامحدود ذات کو کیسے جانا جائے؟ امام علی علیہ السلام نے اس کے 5 اہم مراحل بیان فرمائے ہیں جو ایک سیڑھی کی طرح ہیں۔ اقرار، پہلا قدم، صرف زبان و دل سے مان لینا کہ اللہ موجود ہے۔ تصدیق، دوسرا قدم، امام علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ریت پر قدموں کے نشان مسافر کا پتہ دیتے ہیں، ویسے ہی یہ سورج، چاند اور ستارے اس کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ توحید، تیسرا مرحلہ، اللہ کو صرف گنتی میں ایک نہیں بلکہ نظام میں ایک ماننا۔ اگر کنٹرول 2 ہاتھوں میں ہوتا تو کائنات بکھر جاتی۔ اخلاص، چوتھا مرحلہ، اپنے ذہن کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کرنا۔ اور صفات کی نفی، اور 5واں سب سے گہنا مرحلہ، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں۔ وہ علم حاصل کر کے عالم نہیں بنتا بلکہ اس کی ذات ہی علم ہے، اس کی ذات ہی قدرت ہے۔ اس گہرے فلسفے کے بعد خطبہ ہمیں تخلیق کے منظر کی طرف لے آتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے کائنات کے بننے کا منظر اتنا شاعرانہ پیش کیا ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گہرا طوفانی پانی تھا، پھر خدا نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ اس پانی کو متحرک کرے۔ امام علیہ السلام مثال دیتے ہیں کہ ہوا نے پانی کو ایسے بلویا جیسے دہی کو بلویا جاتا ہے۔ اس شدید حرکت سے پانی کی سطح پر جھاگ پیدا ہوئی اور اسی جھاگ سے خدا نے 7 آسمان کھڑے کر دیے۔ نچلا آسمان ایک رکی ہوئی لہر کی طرح اور اوپری آسمان ایک محفوظ چھت کی طرح بغیر کسی ستون کے۔ یہ منظر کشی آج کی سائنس سے زیادہ قدرت کی عظمت کو دلوں پر نقش کرنے کے لیے ہے۔ جب یہ 7 آسمان وجود میں آ گئے تو خدا نے انہیں خالی نہیں رکھا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے آسمانوں کے ہر کونے اور ہر وسیع حصے کو فرشتوں سے بھر دیا۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے فرشتوں کی جو درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کی ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فرشتے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ سجدے میں ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے، کچھ رکوع میں ہیں جو کبھی سیدھے نہیں ہوتے، اور کچھ وہ ہیں جو صفیں باندھ کر کھڑے ہیں اور اپنی جگہ سے ہل تک نہیں، اور کچھ وہ ہیں جو امانت دار ہیں جو خدا کی وحی لے کر انبیاء تک پہنچتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں لا یسأمون، یعنی انہیں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، نہ نیند انہیں غافل کرتی ہے اور نہ ہی صدیوں کی عبادت سے وہ اکتاتے ہیں۔ یہ ڈسکرپشن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات میں ڈسپلن اور اوبیڈینس کا معیار کیا ہے۔ آسمانوں اور فرشتوں کے بعد امام علی علیہ السلام انسان کی تخلیق کا راز کھولتے ہیں۔ یہاں ایک بہت باریک نقطہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو کسی ایک طرح کی مٹی سے نہیں بنایا گیا بلکہ اسے سخت، نرم، میٹھی اور کھاری مٹی کے آمیزے سے بنایا گیا۔ یہ صرف مٹی کا ذکر نہیں بلکہ امام علی علیہ السلام نے انسانی فطرت کا سائیکولوجیکل تجزیہ کیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی انسان کبھی نرم ہوتا ہے، کبھی سخت۔ ہمارے اندر یہ تضادات دراصل ہماری مٹی کی وجہ سے ہیں۔ پھر منظر بدلتا ہے۔ خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کریں۔ سب جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے ابلیس کے انکار کی نفسیات کھولی ہے۔ ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ اس نے عصبیت دکھائی۔
اس نے کہا میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تکبر اتنا خطرناک تھا کہ اس نے ابلیس کی 6000 سال کی عبادت کو ایک پل میں راکھ کر دیا۔ سوچئے، ہزاروں سال کی بندگی صرف ایک لمحے کے گھمنڈ کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ یہ ہم سب کے لیے ایک وارننگ ہے کہ کوئی بھی عمل انا کے سامنے نہیں ٹکتا۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، جب ابلیس نے بہکایا تو آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ لیکن غور کریں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت سے نکلنا آدم کے لیے سزا نہیں، بلکہ خدا کا پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا۔ خدا نے آدم کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ جنت میں ان کا رکنا صرف ایک ٹریننگ تھی تاکہ وہ اپنے دشمن کو پہچان لیں۔ جب یہ ٹریننگ پوری ہو گئی تو انہیں دارالجزا سے نکال کر دارالبلا میں بھیجا گیا۔ اس لیے آدم کا زمین پر آنا کوئی فال یا گراوٹ نہیں، بلکہ انسانی سفر کا اصل آغاز تھا۔ اب جب انسان زمین پر آ گیا تو کیا خدا نے اسے اندھیرے میں چھوڑ دیا؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کبھی انسانیت کو رہنمائی کے بغیر نہیں رکھا۔ آخر انبیاء کیوں بھیجے گئے؟ یہاں امام علی علیہ السلام نے نبوت کا مقصد بیان کرتے ہوئے ایک کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ۔ اس کا ترجمہ ہے تاکہ وہ انبیاء لوگوں کی عقلوں میں چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالیں۔ غور کیجئے، مولا علی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ انبیاء عقل دینے آئے ہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ دفائن یعنی دفن شدہ خزانوں کو نکالنے آئے ہیں۔ مطلب صاف ہے، انسان کے پاس عقل پہلے سے تھی، بس وہ غفلت کی مٹی میں دفن تھی۔ دین کا مقصد عقل کو سلانا نہیں بلکہ اسے جگانا ہے۔ اور پھر یہ ہدایت کا سلسلہ اپنی معراج پر پہنچا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج طلوع ہوا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں قرآن عطا کیا گیا، لیکن یاد رہے قرآن بھی کوئی عام کتاب نہیں۔ امام علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اس میں آیات کی الگ الگ قسمیں ہیں، کچھ محکم ہیں یعنی بالکل صاف اور واضح جو دین کی بنیاد ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں جن کے معنی گہرے اور مشکل ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انسان سطح پر نہ رہے بلکہ غور و فکر کرے، سوال اٹھائے اور گہرائی میں جا کر سچائی کو ڈھونڈے۔ اور اس خطبے کے آخر میں امام علی علیہ السلام اس پورے سفر کو حج پر ختم کرتے ہیں۔ حج دراصل ان تمام فلسفوں کا عملی مظاہرہ ہے۔ جب لاکھوں لوگ رنگ اور نسل بھول کر ایک ہی لباس میں کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو وہاں اقرار بھی ہے، توحید بھی ہے اور صفات کی نفی بھی ہے۔ پتھروں کا وہ گھر خود کچھ نہیں، لیکن وہ انسان کے جھکنے اور اطاعت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ خطبہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان اندھا نہیں ہوتا، ایمان عقل کی سب سے اونچی اڑان کا نام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نہج البلاغہ کے مزید خطبوں کو اسی طرح سائیکالوجی اور سائنس کی روشنی میں ڈی کوڈ کریں تو مومن مائنڈز چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں پارٹ 2۔